أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों का सूरतुल मुद्दस्सिर का अ, एक और पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर बस लास्ट बचेगा जो कि हम लोग रमज़ान के बाद इसे कवर करेंगे। तो आज जो हम लोग इसे 32 से ही होना है और फिर 37 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो वर्कशीट आप लोग को रमज़ान के बीच में करके रखें, नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे मौका होगा चेक होगी और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए तिलावत ले लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ओके, चले अल्हम्दुलिल्लाह शेयरिंग हो गई। और पीछे का हम लोगों ने जो इसमें देखा वो अल्लाह के फजल करम से अच्छा आसान हम सभी के समझ में आने वाला, और वर्ड थोड़े से इसमें नए आ रहे हैं, या आप कह लें कि हाँ उसमें थोड़ी सी लर्निंग है, लेकिन समझ के लिए आसान है। बिल्कुल लाइन से भी हम लोगों ने जो पॉइंट्स ले लिए उस तरह से भी समझना इसमें आसान हो रहा था कि तीन तीन चीजें बयान हुई कि इस वजह से जहन्नम के जो दारोगा हैं या जो फरिश्ते हैं उनकी तादाद बयान की गई, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि काफिरों का कुफ्र जो है वो सामने खुलकर आ गया और उनकी अकल कितनी है ये मालूम चली। फिर अहले किताब यहूद व नसारा जो थे उनको कंप्लीट यकीन हो जाए कि जो रसूल हैं इनकी रिसालत बरहक है, क्योंकि उनकी खुद की किताबें जो तौरात और इंजील थी उनमें भी जहन्नम के फरिश्तों की यही गिनती जिक्र करी हुई है, मज़कूर करी हुई थी, आई हुई थी। फिर लास्ट पॉइंट था जो बयान हुआ वज़दादल्लज़ीना आमनु ईमाना, कि ईमान वालों का ईमान मज़ीद बढ़ जाए। हुँ। चलिए तो उसके बाद जहन्नम का थोड़ा-सा इसमें बयान हुआ कि फिर वलियक़ूल लल्लज़ीना, जो आयत इसमें थे अल्फ़ाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इरशाद फरमाए हुए, जिनके दिलों में मरज़ है वो भी क्लियर जो है वो साफ़ हो गया कि वो कहने लगे कि ये इतनी-इतनी सी मिसालें बयान करने से क्या फ़ायदा? इस तरह की मिसालें बयान करने से क्या मकसद है, क्या इरादा है अल्लाह का? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी वाज़ेह हो गया, क्योंकि यही ही हुआ ना कि जो ईमान वाले थे, जिनके अंदर ईमान था, जो लोग ईमान लाने वाले थे, जिनको हक़ की तलाश थी कि हमारे पास भी है किताबें, क्या ये नबी सही है, नहीं, अगर सही है तो हम इनके ऊपर ईमान लाएँगे, इस तरह से जिनके ईमान थे, उनके ईमान में इज़ाफ़ा हो गया।
تو یہ ہو گیا، اور کافی لوگ اور گمراہی میں چلے گئے، ان لوگ باتیں بنانے بیٹھ گئے کہ اتنے سے تو ہم لوگ نپٹ لیں گے، اور یہ تم کر لینا، یہ ہم کر لیں گے، اس طرح سے۔ تو نعوذ باللہ، آج بھی آج بھی ہم لوگوں کے پاس کافی سارے جو ہے وہ اس طرح کے وہ باتیں آتی ہیں کافی دین کی، جس میں سے ہم لوگ خود نعوذ باللہ آج کا مسلمان جو ہے وہ باتیں بنانے بیٹھ جاتا ہے کہ آ، یہ اگر ایسے ہی ہے تو اتنی جگہ پہ تو صحیح ہو رہا ہے، اتنی جگہ پہ منع ہو رہا ہے، یہ منع ہی کیوں ہوا ہے، یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے۔ انٹرسٹ کو لے کے بھی کافی ساری باتیں چلتی ہیں کہ کیونکہ لکھنے والا اور لینے والا، پھر پراپرٹی کو بھی لے کے، جائیداد وصیت، ان ساری چیزوں کو بھی لے کے بڑی مصیبتیں دیکھی گئیں کہ جب ایسا کر دیا تھا تو ایسا کیوں ہے، یعنی کہ شریعت پر ہی انگلی اٹھاتے لوگ دکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے کہ وہی چیزیں لوگوں کو سیٹسفائی کر دیتی ہیں جب ان کے دل میں حق کی خواہش ہو۔ تو ہمیں بھی حق کی خواہش، صحیح بات کے اوپر چلنے والا، بہت بہت اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ جب اگر ہم صحیح بات کے اوپر نہ ہوں تو ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں راضی ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کہیں گے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن خود اگر ایسے کرتے دیکھیں اور بچے بولیں بھی، ماما آپ نے تو مجھے منع کیا تھا اور آپ ایسے کر رہی ہیں۔ چھوٹے بچے تو بول دیتے ہیں، اور بڑے بچے بھی بول دیتے ہیں اگر بار بار ان کے سامنے یہ چیز نہ آئے تو وہ سرپرائز تو ہوتے ہیں تھوڑا سا کہ مجھے کہا جا رہا تھا اور خود جو ہے کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہاں، ماں باپ کا کیا رول ہو جاتا ہے کہ چپ رہو، اب تم مجھے بتاؤ گی یہ بات، یہ غلط ہے، یہ پھر وہی بات ہو گئی کہ حق کو نہیں، اگر آپ کو بھی بچے کرتے دیکھ لیں تو آپ کہیں ہاں بیٹا غلطی سے ہو گیا، اب نہیں کریں گے۔ اپنے کو جھکانا فوراً، ہاں بیٹا میں کوشش تو کر رہی تھی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، غلطی ہوئی، یہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، دیکھو اب میں اچھا وعدہ کرتی ہوں میں کبھی نہیں کروں گی ایسا، اللہ نے منع کیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں تم سے مطلب، بچی ہو، بڑی بڑی بن رہی ہو، یہ اور وہ، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر انہی کے اندر آئیں گی، اور پراؤڈ بھی یہ اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ گھمنڈ کسے کہتے ہیں، میں بھی ڈیٹیل جب ہو رہی تھی تو اس میں بھی یہ سازا نے ہماری یہ اسی طرح کی مثالیں دی تھی کہ حق بات کو نہیں ماننے والے، تو وہ اتنی چھوٹی جگہ پر بھی اگر حق بات ہو تو اس کو کیسے نہیں انسان مانتا ہے کہ خود جب کر لے تب تو اگر منہ بند کرنے والے لوگ ہیں جن کو ہم چپ کرا سکتے ہیں، ان سے کہہ دیا جائے ہاں تم سے مطلب، تم چپ رہو، ایسی بات۔ اور ان کو بولنا ہو تو وہ پھر بڑے، ہم بڑے ہیں، وہ ہم کو جواب نہیں دے سکتے تو ان کو سننا پڑا ہے، اس وجہ سے پھر عمل میں نہیں آتی ہیں باتیں ہمارے ایسے شخص کے کہنے کی، وہ خود اس طرح کا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہی زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہوتی ہیں، تو اللہ توفیق دے کہ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء۔ اللہ سے خوب مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو پہچان کر اس کو ایکسیپٹ کرنے والا، پورے دل سے راضی ہونے والا، یہی لوگ تو وہ ہوں گے نا، یا ایھا المطمئن۔ تو اس میں بھی اطمینان ان کو جب یہاں دنیا میں شریعت سے اطمینان ہوگا، جو بھی چیز وہ اللہ کے حکم نازل ہوئے ہیں ان کے اوپر خوشی خوشی مطمئن دل سے یہاں راضی ہوں گے، ان کے یہاں دل میں ایسا کوئی نہیں ہوگا، تو ہی وہ آخرت میں اپنے اعمالوں سے بھی مطمئن ہوئے ہوئے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انہی نام سے پکاریں گے۔ کیوں یہ نام ہوگا مطمئن؟ کیونکہ انہوں نے جو کیا وہ اس کے اوپر مطمئن ہوں گے، تو وہ دنیا میں بھی مطمئن دل سے ہی اس کے اوپر راضی ہوتے تھے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے لیے خیر ہے۔ تو ہمیں بھی ہر حکم کو سمجھنے، اس میں کیا بات ہو رہی ہے، اس کے میرے لیے کیا فائدہ، اگر ہوگا تو میں کر لوں گی، ایسا نہیں ہو کے سیدھے بس اللہ کا حکم ہے اور اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ چلیں اور دیکھتے ہیں اسی میں پھر باقی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ان کے لشکروں کو نہیں جانتا۔
کہ ایک ہی کافی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لشکر ہی ہوتے ہیں۔ لشکر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، یا بہت سارے اگر فرشتے ہیں ایک ہی جگہ پر، کیوں جہنم کنٹرول نہیں ہو رہی تھی کیا ایک فرشتے سے؟ اس میں تو آپ دیکھیں لگام ہی 70,000 فرشتے اور اس طرح سے۔ تو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد بتا کے کہ 70,000 لگامیں ہیں اور 70,000 فرشتے اس کو پکڑے، ایک ایک لگام کو کنٹرول کر رہے ہیں، ایک لگام پہ 70,000 فرشتے کنٹرول کر رہے ہیں ایک ساتھ۔ تو کتنے فرشتے تو یہی ہی ہو گئے، تو کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ 19 نمبر آیا ہے، بس فتنہ ہے، آزمائش، اور یہی چیز جو ہے جو لوگ حق کو نہیں مان رہے ہیں ان کے لیے ہنسی کھیل مذاق ہو گئی، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، الحمدللہ۔ اور وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ وہ جہنم مگر نصیحت جنس بشر کے لیے۔ اور جو جہنم ہے اسی لیے بار بار بتائی جا رہی ہے کہ انسان اس سے بچنے کی پوری پوری کوششیں کرتا رہے۔ چلے دیکھتے ہیں کلا والقمر کے ورڈ ٹو ورڈ آئے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پر دیکھ لیتے ہیں۔ یہیں پر ہی ہے، اوپر ہی، بس آپ کی میٹنگ سے تھوڑا پر یہ کلا ہرگز نہیں، پھر قسم ہے، والقمر، قسم ہے چاند کی۔ اچھا، ہم کہیں کہ ہم لوگ نے تو کہا تھا کہ اگر شروع سے واو آ جائے تب ہوتا ہے، اور یہ کلا ایکچولی ہرگز نہیں کے بعد میں رکنے کا اس طرح کا الگ الگ ہے، یہ الگ ہی ہے، شروع میں آ گیا ہے، اور بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ قسم ہے، تو تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہ قسم ہے۔ باقی الگ الگ اگر کیا جائے تو کلا بالکل الگ بات ہے۔ ہوتا ہے اور جب اس کے پیچھے لگے، پیچھے آئے، رات دن کے پیچھے آ جاتی ہے اس طرح سے، والصبح، اور صبح، اذ اسفر، اسفر، اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ رات اور دن کی قسم اتنی بار کیوں آئی ہے؟ اس کے اوپر تدبیر، تدبر اور فکر کریں۔ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اسی میں ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہترین نشانیوں میں سے ہے، آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ، اور کیسے اللہ نے اس کو اتنا بڑا نظام ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہوتا ہے۔ یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا وقت گزر کے چلے جانا، پھر نیا دن نئی رات۔
اور اتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو یہ نشانی ہے، اس کا ہمارے آنکھوں کے سامنے بار بار آنا جانا، اور ہم کہتے ہیں بس ایسے ہی سورج ڈوبنے کا ٹائم ہو گیا، اب سورج ڈوب گیا ہے، بس اب نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب نکل جائے گا۔ جس دن اللہ اس کو حکم دے دیں گے، دوسری طرف سے نکل جائے گا، اور پھٹ کے ٹوٹ کے گرنے کا یہ ساری چیزیں دے دی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹنے کا حکم آیا ان کو، تو کیا منظر ہوں گے۔ چلیں، تو یہ ہو گئی قسمیں۔ انہا لإحدى الكبر، انہا لإحدى الكبر، بے شک جہنم البتہ ایک کبر کے بارے میں لإحدى مانے لام اس میں اس کے لیے آیا ہے، لام تاکید کے لیے، تاکید کے لیے ہے، اور احدى مؤنث کے لیے لکھا ہوا ہے۔ لإحدى ایک، الکبر سب سے بڑی، یعنی کہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ بہت بڑی ہے سے مطلب ہے، سب سے بڑی ہے سے کیا مطلب ہے کہ سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انہا لإحدى الکبر، کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے۔ بے شک جہنم کی آگ یقیناً ایک سب سے بڑی آفت ہے۔ نذیرا للبشر، نذیرا ڈرانے والی، للبشر بشر کے لیے، انسان کے لیے، آغا کرنے والی، ڈرانے والی انسان کے لیے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی چیز بنا دیتے اور ہم سب کو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، پھر انسان بعد میں جاتا کہ ارے پتہ ہوتا اتنی مصیبت آنے والی ہے تو ہم لوگ ایسا کرتے ہی نہیں، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا رکھی ہے۔ اور پھر بھی انسان اس سے بچنے کی کوششیں نہ کرے تو سب سے بڑا بیوقوف اور مصیبت اٹھانے والا بن سکتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس میں بھی بات یتقدم اور یتأخر والی بات جو ہے بہترین، اس کا انشاءاللہ دیکھتے ہیں تفسیر میں بھی، کہ لمن، لی مانے لیے، من مانے جو، یا کون، کس کے لیے ہے نصیحت؟ لمن شاء، شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان یتقدم وہ آگے بڑھائے، او یا یتأخر کیا وہ پیچھے کر دے۔ جی، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، اس کے لیے جو چاہے تم انسانوں میں سے یہ کہ وہ آگے بڑھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آئے نیک اعمال کر کے، یا وہ پیچھے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو جائے برے اعمال کر کے۔ یہی ہی تو آگے بڑھ اور پیچھے اچھے نیک کام کر، یہ ہر فرشتہ پکارے گا رمضان میں بھی نا، تو اللہ توفیق دے کہ بڑھ چڑھ کر نیک کام کرنے والے، کیونکہ سستی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اچھا ابھی نہیں کبھی جبھی کر لیں گے، یہ معاملہ بھی بہت زیادہ ہم سب کے اوپر مصیبت بنتا ہے کہ عمل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو اور آگے بڑھنے والوں میں شامل فرمائے کہ تقدم، اور پیچھے رہ جانے والے جو لوگ یتأخر ہو جائیں گے، اپنے اوپر
دھیان نہیں دینے والے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نہ شامل فرمائے، اور ان سے بچنے والوں میں، ان سے دور رہنے والے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کے قریب ہوتے ہیں تو اس کے جیسے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہترین چیز ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں سے ہم دور رہیں، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں، چاہے کتنے ہی قریبی ہمارے کیوں نہ ہو، آپ کوشش کر کے ان کو اس طرف لے کے آ جائیں۔ لیکن اگر ذرا بھی ان کا غلبہ ہوتا ہے کہ بھی بڑے ہیں، یا ان کے لوگ زیادہ ہیں، یا ان کی دعوتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہمیں جانا ہی پڑتا ہے، مجبوری ہے، کوشش کر کے اپنے بچوں کو اور ایسے کے رشتوں سے بالکل دور رہیں کہ بعد میں سب صحیح ہو جاتا ہے، لڑکا مان جاتا ہے، لڑکی بات نہیں دیکھی کسی نے۔ کسی چیز کے اوپر بھی آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن دین کے اوپر کمپرومائز بالکل بھی نہ کیا جائے، کیونکہ بہت ہی زیادہ مصیبتیں پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں بعد میں۔ اور اگر لڑکی کو دے دیا ایسی جگہ، تب تو بہت بڑی مصیبت ہے کہ اس کو تو، وہ تو لڑکی ہے، اس کو تو دب کے رہنا ہی ہوگا، کیوں اس کا شوہر اس کی ماننے لگے گا، اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اور یہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساس سسر میں بھی ایک ساس پنا سسر پنا ہوتا ہی ہے کہ وہاں کی آئی بچی ہمیں سکھائے گی، یہ سب بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو ہر فیلڈ میں آپ کے دوست ہیں بچوں کے، ان میں آپ کو بیٹی دینی ہے، بیٹی لانی ہے، جس طرح سے بھی آپ کو یہ ہو، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھے بیٹھیں، کیونکہ پہلے ہی جو ایمان ہے وہ بڑے کمزور، اور پل میں ادھر پل میں ادھر، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اگر کوئی اسی طرح کا مل جائے تب اور بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں بنائے رکھے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود دیکھیں ہم لوگوں نے تو کوئی ڈھونڈا بھی نہیں، یہ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے گفٹس ہیں ہمارے یہ نیک ساتھی جتنے بھی ہیں، الحمدللہ، جو اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، تو یہ سارے لوگ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں، کہ ہم نے تو کوئی خاص الگ سے خواہشیں بھی ایسی نہیں ظاہر کی تھی، نہ کوئی ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ نہیں، خود غیبتیں کرتے ہیں نا، ہم سے بھی اگر ہو جا رہی ہوتی ہے تو وہ فوراً یاد دلاتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو، کیا کرنا، غیبت ہوگی فالتو میں، یہ باتیں، اور بھی ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، پھر ایک دوسرے سے برا نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سکون ہوتا ہے، ورنہ ایک یہ بڑی مصیبت ہے کہ اس کے سامنے اگر ایسا کہیں گے، ان کے سامنے یہ کریں گے تو وہ برا مان جائے گی۔ تو دین کے کام کرنے والے، اس میں مدد کرنے والے ایسے ہونا چاہیے، تاکہ اس آیت میں لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہمیں سے جو مرضی جس کو چاہے کہ وہ اللہ کی طرف آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے، پھر اسی بیس پر یہ والی آیت جو ہے جو پیچھے گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہی، تو جو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حدیث میں ہے نا کہ دوڑ کر پکڑتے ہیں، اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پیر بن جاتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے نا، یعنی اس کے لیے اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ اس کے پیر ادھر ہی چلیں، اس کے ہاتھ یہی ہی کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر کیا فائدہ ہوگا، ہم تو اتنے گناہ ہیں، ہم کیسے آگے بڑھیں گے، یہ آپ ذرا سا آگے بڑھیں، دیکھیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو انسانی معاملہ ہے، جو انسان اور شیطان آ کے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ اب کیا فائدہ، اب تو اتنے گناہ کر لیے، اب یہ ہے اب وہ ہے، گناہوں پہ ندامت، ان سے توبہ ایک بہترین طریقہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اسے معاف کرتے ہیں، اور اللہ کے قریب ہو جانے کا یہی ہی موقع، یہ طریقہ ایک ہوتا ہے کہ جو شیطان واقعی یاد دلا رہا ہوتا ہے تم نے یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، اتنے گناہ ہے، کیسے اللہ معاف کریں گے، تو انہیں کو یاد کر کے ان سے توبہ کر لینا آسان طریقہ ہوتا ہے اللہ کے قریب آ جانے کا۔ کل نفس بما کسبت رہینا، یہ بھی بہت غور و فکر کی آیت ہے۔ کل، ہر ایک یا ہر نفس، جان، نفس، نفس بھی الحمد اچھے سے پہچانتے ہیں سب، ہر جان جو ہے
وہ کیا ہے؟ بیما کسبت رہینہ ہے، رہینہ یعنی یہ رقمال یعنی چلیں اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ہماری شادی میں. گروی، اس کو جو یہ یہاں پر ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو چینج کر کے اب گروی ہی کر دیں، کیونکہ ہمارا تو گروی ہی پڑا ہوا تھا، اور آم، یہ والا اردو ورڈ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوتا ہے اس کے میننگ. یہ رقمال. رہن رکھنا، رہن یا گروی ایک ہی چیز. ہاں رہن اور اردو میں بھی رہن اور گروی ایک ہی چیز ہے، لیکن یہاں پہ کچھ نیا ورڈ آیا ہوا ہے اردو کا. چلیں گروی لکھے ہیں کہ گروی ہے بما کسبت، کس پر جو اس نے، اس وجہ سے جو اس نے کمایا ہوا ہے. تو جب یہ آیت ہم نے بھی پڑھی تھی تو بہت ہی ایک بہترین چیز لگی تھی کہ ایزی تو ہے، جس طرح سے انسان کر کے وہ ہوگا اسی طرح سے اس کو لے کے جائے گا. اور بیان کیا گیا کہ تم اپنے اعمال لے کے آؤ اور تمہاری جان یہاں پھنسی ہے، اس کو اپنی جان کو چھڑا لو. گروی ہے اعمال کے بدلے نیک اعمال لے کے آؤ اور اپنی جان کو چھڑا کے جنت میں کروا لو. یہ تو بہت اچھی ڈیل ہے الحمدللہ. تو چلے دیکھیں گے. رہینہ کا لکھیں گروی، کسبت وما کسب جو تبت یدام پڑا تھا وہی ہے کہ جو چیز کمائی. اور کسبت کیوں ہے مؤنث کے لیے کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جان جو ہے اس کے لیے بات چل رہی ہے. انسان کے لیے ہوتی تو کسبہ ہی ہوتی، لیکن کسبت مؤنث صیغہ لکھا ہوا ہے. نفس مؤنث ہوتی ہے، سول ہوتی ہے، نفس بھی ہوتی ہے. یہیں تک ہے ہم لوگوں کا. نہیں ایک آدھ ہم لوگ اور آگے ہی آگے ہیں. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. چلیں یہاں تک کی پہلے تفسیر دیکھ لیتے ہیں. کلا، کلا یہاں پر معنی لکھے ہوئے ہیں کہ حقاً یا بمعنی اللہ. استفتاحیہ کے ہیں، استفتاح اللہ لکھا اللہ، اس سے یعنی کہ شروع کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند اور رات کی قسم کھائی جس وقت وہ پیچھے ہٹے، اور دن کی قسم کھائی جس وقت وہ خوب روشن ہو، کیونکہ یہ مذکورہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں پر مشتمل ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامل قدرت و حکمت، لا محدود قوت، بے پایہ رحمت اور اس کے احاطہ علم پر دلالت کرتی ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے. اس چیز کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز اس کے پیچھے آنی ہے، اور یہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے، اور اس کا کیا ٹائم ہے، کیا وقت ہے، کیسے چلنا ہے، سب. اور جیسا کہ ہم لوگوں نے ذکر خود ہی کیا تھا کہ کیوں اس کا اتنی بار قسمیں آتی جا رہی ہیں، اتنی بار گزر چکی ہے 30 پارے سے لے کے ابھی تک میں، کہ اس کی قسم رات اور دن کی، سورج اور چاند کی بھی. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بہت. ابھی تک لوگ اس کے اوپر، چاند پہ تو پہنچ گئے، وہاں بھی یہ سب چل ہی رہا ہے، وہاں کیسے رہا جائے، دنیا کم پڑ رہی ہے شاید. اور پھر سورج کے اوپر بھی کافی سارا جو ہے وہ اس میں تپش ہی اتنی ہے کہ وہاں پہنچنا، جو اس میں بھی کافی کچھ حد تک لوگ جو ہے وہ اس کے قریب جانے جیسے چیزیں بنا چکے ہیں اور پہنچے بھی ہیں، تو اس کو ابھی تک ڈسکور تک نہیں کر پائے ہیں.
پوری طرح سے سمجھنا جاننا یہ بھی نہیں ہو پایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اسے رات دن کی شکل میں، رات میں چاند ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور دن میں سورج جو ہے وہ اتنی تیزی سے چمکتا ہے کہ کمرے بند بھی کیوں نہ ہو، کوئی ایک جگہ بھی نہ بچی ہو، لیکن تھوڑی سی اس میں روشنی آ ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باہر سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ اور اتنی تپش ہے کہ انسان اگر تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے تو اسکن کے اوپر فرق دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جہنم کیسی ہوگی؟ جس کی تپش جس میں انسان کو جھونک دیا جائے گا، اور تب واقعی اسکن کا کیا بنے گا؟ جب سورج اتنی دور سے ہماری اسکن پر افیکٹ کر لیتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے، جھلسا دیتا ہے، اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائے انسان، چاہے وہ سردیوں کی ہی دھوپ کیوں نہ ہو، سب کے رنگ کالے دکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آج کل ہم لوگ دھوپ سیک رہے ہیں، سب سردیوں میں کالے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دھوپ کا پڑنا اور اس کی تپش بدن پہ دکھنا، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے رات دن دیا ہوا ہے، مہیا کیا ہوا ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے ہم۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے بہترین، بڑی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس پر قسم کھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، انہا لإحدى الکبر۔ تو یہ قسم اور یہ قسم جواب ہے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے، یعنی بے شک جہنم کی آگ ایک بہت بڑی مصیبت اور غم میں مبتلا کر دینے والا معاملہ ہے۔ بس جب ہم نے تمہیں اس کے بارے میں خبردار کر دیا ہے اور تم اس بارے میں پوری بصیرت رکھتے ہو، یعنی بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں، تب تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور ایسے عمل کرے جو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے قریب کرتے ہیں اور اس کے اکرام و تکریم کے گھر تک پہنچاتے ہیں، یا وہ اس مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے، یعنی اس مقصد سے ہی پیچھے ہٹ جائیں، جس کی مرضی پیچھے ہٹ جائیں۔ پیچھے ہٹ جانے سے مطلب یہی کہ اپنے مقصد سے ہی پیچھے ہٹ جائے انسان، جس کی وجہ سے اس کی تخلیق ہوئی تھی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اس سے راضی ہیں۔ کس سے راضی ہیں؟ کس کو پسند کرتے ہیں؟ وہ مقصد کہ اللہ کو راضی کرنا والا، اللہ کے فرمان کو ماننے والا، وہ اور نافرمانی کے کام کرے جو جہنم کے قریب کرتے ہیں ان کو، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ کہف ہے، سورۃ الکہف 29۔ اور کہہ دیجئے کہ برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کر دے۔ یہ ہے وہ چھوٹ، یہ ہے وہ، اور بھی کئی جگہ جو ہے وہ 29 پارے کے سورۃ الدہر میں، انسان میں پھر سے آئے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن میں بھی دیکھ لیا تھا ہم لوگوں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو راہیں دکھا دی۔ تو یہ والا کانسیپٹ بالکل پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے ہدایت، ہم کو توفیق ہوگی تب کر لیں گے، ابھی نہیں۔ یا یہ والا کانسیپٹ کہ جب ہم تو اچھے بننا چاہ رہے ہیں، ہو ہی نہیں پاتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے نصیب میں دلالت لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، ہم گمراہ ہو تو زبردستی نہیں، ہم نے خود یہ راستہ چوز کر لیا ہوگا تو ہاں لکھ دی جائے گی، ضرور لکھ دی جائے گی۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، اسٹیمپ کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی ایسی پابندیاں نہیں آئی ہیں کہ یہ توبہ کریں گے تو معاف نہیں ہوگا، یا یہ پلٹنا چاہیں گے تو پلٹیں گے نہیں۔ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ایسے لوگ پلٹیں گے ہی نہیں، نہیں پلٹیں گے۔
جو کر لیا جائے یہ ایسے کے ایسے ہی رہیں گے. یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ان کو سمجھا لے بتا لے، ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کس بات پر کیسے ریئیکٹ ہونا ہے. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تفسیر تو ہم لوگوں کی یہیں تک کھولی ہیں انشاءاللہ. 37 پر انشاءاللہ رک جاتے ہیں. اور اس میں سے تھوڑے سوال کوئی ایسے دکھ رہے ہیں جو مشکل پڑ رہے ہوں، میچ نہ ہو رہے ہوں. کیا کسی نے پہلے سے کچھ میچ کر کے رکھا ہے تو دیکھا ہے؟ اگر کچھ معلوم ہے کہ مشکل ہے تو پھر پوچھ لیں. سقر سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے آپ لوگوں کے پاس سقر. سقر سقر کی کوئی خاص ڈیٹیل سعدی میں تو نہیں دی ہوئی ہے. نہیں، یہ ہم جی کہاں دیکھ رہے ہیں، غلط ہے. ہاں، آپ نے ورڈ ٹو ورڈ دیا ہے نا، اس میں سکر کو ڈیفائن کیا گیا ہے فیو ورڈز میں. ہاں. ہم، ہم، یہی کوشچن ہے نا؟ صحیح ہے، ہمارے پی ڈی ایف صحیح کھلی ہوئی ہے. اوکے، ہاں ٹھیک ہے. چلیں. ہوں نہیں، اس سے پیچھے آنا ہے. اور یہ پڑھیں، شاید دیکھیں کوشچن کیا لکھیں اور یہ بھی پڑھ لیں. فوائد. میم یہ آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. جی. اوکے جی. آیت نمبر 26 to 37 پارٹ 2 آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آزمائش کے لیے جہنم کے دربان فرشتوں کی تعداد 19 مقرر کی ہے. پوائنٹ نمبر 3 اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اس پر یقین کریں اور ایمان لائیں، خواہ اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو. ہوں پوائنٹ نمبر 4 جب یہ اعتراض فضول ہے کہ انسان کو مٹی سے کیوں بنایا گیا، جنوں کو آگ سے کیوں بنایا گیا، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کیوں رہتا ہے، انڈے سے بچہ 21 دنوں میں کیوں نکلتا ہے، کچھوے کی عمر لمبی کیوں ہوتی ہے، تو یہ اعتراض کیسے درست ہو سکتا ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے کیوں مقرر کیے گئے ہیں. ایمان والوں کے پاس اس قسم کی باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. الحمدللہ. ہوں جی. چلیں. پوائنٹ نمبر 5 آیت الہی سننے سے اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور گناہ کے ارتکاب سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. اس کو بھی میچ کرنا ہے نا انشاءاللہ ہم لوگوں کو. کیا آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پر میچنگ ان کی جا رہی؟ دیکھیے انشاءاللہ بتائیے، ڈھونڈتے رہیں سب لوگ. جی پڑھیں. پوائنٹ نمبر 6 لاسٹ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی قوت عطا فرما رکھی ہے. انسان چاہے تو قدردان بن کر جنت کی طرف بڑھ جائے اور چاہے تو ناشکر بن کر جہنم کا مستحق بن جائے. یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ایک چیز ہے ہم لوگوں کے پاس، جو کہ جس میں سے اب جو جس طرح سے چاہے ویسا کر سکتا ہے، کیونکہ ایگزام ہے. ماتحت تو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشیت میں، تو ہیں اللہ کے مشیت کے اوپر تو نہیں نکلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرنا اگر چاہ رہے ہوں تو
بس اب مرضی ہے، جیسے جتنا اپنی مرضی کرتے چلے جائیں، اس کی چھوٹ دے لینا کیا لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ماتحت ہی ہوتے ہیں. جی جی میم، پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے، کوشچن اینڈ آنسر، پھر مین پوائنٹس کے فل اپ دی بلینکس ہے اور پھر اس کے کوشچن آنسر ہے. اس میں سے کوئی ایک دم سے آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم چل رہے ہوں ورڈ پوائنٹس بتائیں، کون سا پوائنٹ کون سی آیت کے پارٹ میں یا آیت میں کنیکٹ ہو رہا ہے. آیت نمبر یہ 0.6 جو ہے آیت نمبر 37 سے جو ہے کنیکٹ ہو رہا ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. بارک اللہ فیک، اسی طرح لکھ لیجیے گا اپنے پاس انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 3 جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ جو بات اور اللہ اور ان کے رسول کی طرف سے آئے اس پر یقین کر لینا، خواہ ہم کو بھی حکمت سمجھ میں آئے کہ نہیں. یہ کہاں پر بن رہی ہے؟ اس کو اگر آپ ڈالیں تو کون سی آیت پر فٹ ہو رہا ہے بتائیں. میم پوائنٹ نمبر آیت نمبر 31. اس میں سے جی پوری آیت تو نہیں، اس کا پارٹ بتائیے. یہیں پر ہے کہ الا فتنۃ للذین کفروا اور لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا. یہ بھی ہے ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. یہی بات ہے کہ وہ لوگ پرانی کتابوں میں اگر موجود ہونا نہیں ہونا یہ یہود اور نصارہ کے لیے تھا، لیکن جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو پچھلی باتوں پہ نہیں بھی اگر نمبر لکھا تھا یا پھر پچھلی میں بھی لکھا تھا، تو جن کو پہلی بار بھی پتہ چلا تھا وہ ایمان لے آئے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے. 19 بھی زیادہ ہیں، ایک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے تب بھی اللہ تعالیٰ قادر تھے. تو یہ ہے کہ ایمان والے باتوں کو مان لینا، اللہ کی بات کے اوپر یقین کر لینا، مان لینا، اس کے اوپر اس طرح سے نہیں جیسے کہ کتنی سی بات آگے بھی لکھی ہوئی نا کہ انسان ایسے کیوں ہے اور جانور ایسا کیوں ہے اور یہ اتنا کیوں ہوتا ہے، یہ اتنا، کوئی اس کا سائنس جو ہے وہ بتا نہیں پایا. بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ٹائم تک چل رہا ہے. اگر ایسی ہے تو کچھوے میں سے نکال کے انسانوں میں ڈال دے وہ چیز، جیے انسان بھی ہزار سال. تو سب اللہ کی مرضی ہے الحمدللہ. یہ بھی اللہ کی مرضی کے ہی اس کے اوپر آتا ہے کہ انسان اسے مان لے تو پھر یہ اس کے لیے فائدے مند رہتا ہے. ایمان والے ایسا ہی کرتے ہیں. چلیں کوشچن پڑھنا ہے؟ نہیں، ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے. اور کوئی کسی کو مل گیا تو بتا دیں. اچھا شاید ہم کوشچن پڑھ لیں گے. سقر سے کیا مراد ہے یہ ہے نا، پہلے ہم دیکھتے ہیں سقر سے کیا مراد ہے. اس کا صحیح آنسر مل رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سقر سے کیا مراد ہے؟ میم ایسے تو سقر سے مراد اس کے نیچے آیت میں ہی مینشنڈ ہے کہ سقر وہ آگ ہے جو بالکل بھی انسان کی چیزوں کو مطلب ان کے خالوں کو جلا ڈالے گی اور وہ بالکل بھی چھوڑے گی نہیں، نہ زندہ چھوڑے گی نہ مردہ چھوڑے گی. اور ڈیفائن کرنا ہوگا پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کہاں ہاں جی ہمیں بھی مل گیا. اصلی ہی سقر وما ادراک ما سقر میں بیان جو ہے لا تبقی ولا تذر، آیات میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ لا تبقی ولا تذر، اور اس طرح سے کوشچن ہے کہ کیا ہے مجھے تفسیر ہو. وما ادراک ما سقر. جی 27. اس کے بعد اس میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 287 جو ہے 0 یہ آیا ہوا سقر کے بارے میں. انشاءاللہ یہاں سے اگر آپ لکھیں گے تو ہو جائے گا. یہ چلیں دوسرا سوال ہے لواحۃ للبشر، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لواحۃ للبشر بھی اسی کے آگے سے شروع ہوا ہے، یا اس کو بھی آپ جتنا لکھ لیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا. 29 سے لکھ لیں گے. ہاں
यहाँ पर भी قابل देखें कि तफसीर में ये इसका दिया हुआ, ये आयत दी हुई और ये इसके आगे इसकी तफसीर दी हुई है जी पेज 287 पर। इसके अलावा लवाहतुल लिल बशर फवाइद में से कोई है अगर आपको इसमें से मिलता हुआ दिख रहा हो? नहीं है। चलो, एक सवाल है, जहन्नम के फरिश्तों की तादाद कितनी है और इसमें क्या हिकमतें हैं? तो हिकमतें पॉइंट के लिहाज से जो आप लोगों को बताई गई थी वो भी आप इसमें से लिखना चाहे तो लिख लेंगी तो ज्यादा अच्छा और आसान रहेगा इंशाल्लाह। तो वो हिकमतें अच्छे से लिखना है और कितना है इसको आयत को वो बता करके और फिर वो लिख लें। ये थोड़ा बड़ा ही होने वाला है आंसर, तो देखिएगा इसको कैसे पूरा लिखें इंशाल्लाह। अब ये जो मंडे को आपने ट्यूसडे को बताया ओके, जी ये ट्यूसडे को बताया था ये इसमें ये फरिश्तों के वाले बारे में जो बता रहे हैं आप पॉइंट के साथ, हाँ पॉइंट के जी बाद। जी आज भी हम लोग ने इसको रिवीजन में लिया है। बस आसान है कि वही इससे क्या क्या हिकमतें क्या क्या मिली, यही कि काफिरों पे कुफ्र सामने आ गया और उनकी अकल कितनी सी है ये भी सामने पता चल गई। और दूसरा पहले किताब जो थे यहूद व नसारा जी हाँ उनसे यहूद भी ईमान का एक वो हुआ कि हुआ। यकीन आया उनको और ईमान वालों का ईमान बढ़ा, यही हिकमत है। आपका अगर वो क्लास मिस था तो उसको भी सुन लीजिएगा, आज के रिवीजन में भी बताया हुआ इंशाल्लाह, रिपीट अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। जी फिर मैं इंशाल्लाह सुनूंगा। अल्लाह ताला ने किन 3 चीजों की कसम खाई है दलील के साथ वाज़ेह करें, ये भी आसान है और इसका किस पर कसम खाई है ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा। दलील के साथ मतलब भी आपको आयतें बतानी होगी, कल्ला वल कमर वल्लैलि इज़ा अदबर वस्सुब्हि इज़ा अस्फर, ये कसम खाई गई है और इसका जवाब जानवर देना है ऊपर। जी बस इतना ही सवाल है इसमें, और कोई एक्स्ट्रा सवाल है? नो मैम, बस इतना ही है इस पॉइंट्स हम्म में। उसूल इल्म है, ये पार्ट मुकम्मल हो गया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा टाइम रहता है हम लोग चले अरबी का। इसमें से तो किसी को कुछ पूछना नहीं है, अरबी रीडिंग करने बैठेंगे, वर्ड वर्ड मीनिंग उसकी थोड़ी समझेंगे और आप लोग पढ़ के सुनाइएगा। पेज नंबर 34 तक हो गया है जी। आप लोग ने कोई चीज देखी इसमें कुछ समझ में आया कुछ? ये भी खत्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी थोड़ी अभी आम बातें जो हम लोग ही की तरफ होती हैं, भाई बहन ये वाली में अभी तक हम लोग कंफ्यूज हैं। इख्वा की जमा क्या है, यानी जमा है या ये क्या है? औरत के बारे में ही इम्रा की निसा है, औरतें निसा हैं। मैम ये याद करने से निसा का होगा ना मैम। हाँ, इसको थोड़ा एक एक पेज पर कहीं पर लिख लें इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये सारा कुरान में भी आया हुआ है। वम्रअतुहु, और उसकी औरत, एक औरत के बारे में बात हो रही थी ना, और उसकी औरत किसकी? अबू लहब की। बाकी निसा की पूरी एक सूरा है, उसमें सारी औरतों के ऊपर बात हुई हुई है। ग्रुप वहाँ निसा आया हुआ है, जमा हो गया, तो बहुत अलग से रटने की जरूरत भी नहीं है। आप कुरान में उसको गौर फिक्र कर लें तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। जालिका तिलका के साथ प्लूरल जो है वो उलाइका जाएगा, और हादा इसके साथ हा उला जाएगा, हादा और हादी।
پھر یہ والے کے لیے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اب بس اتنے 4 جو ہم لوگوں نے سیکھے ہیں، ذہبا، ذہبت، ذہبو، ذہبنا، ان کو لکھ لیں. اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو دے دیا تھا. یہ ذہبا کس کے اوپر بنا ہوا ہے؟ اس کا آپ صیغہ بتا دیں ذہبا کا. ہم فعلا جی فعلا پہ بنا ہوا ہے، لکھیں ایسے. اس کا صیغہ ہے یہ، اوپر لکھیں صیغہ، اور فارمولا لکھیں کہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے. اور اس کی میننگ کیا ہے بتائیں. فعلا کی میننگ بتائیے. میم کیا کیا نے کیا، ذہبا وہ گیا، گیا. ذہبا مانے پورا بتائیے. اچھا فعلت کی بتائیے. میم فیمیل کے لیے آئے گا، اس عورت نے کیا. وہ گئی. اور بتائیے اس عورت نے کیا میں ایک ورڈ آپ کا اور کم ہے. اس ایک عورت نے کیا، یہ لکھنا ہے. یہاں پہ لکھیے اس ایک آدمی نے کیا. 3rd پرسن کے لیے ہوتا ہے نا. لکھیں ابھی پھر سے لکھیں گے، ہم اس سے پہلے بھی کرا چکے تھے. ابھی لکھیں، رف میں لکھ لیجیے، چاہے فیئر میں ہی اس کو فیئر ہی کر لیجیے گا. ان کے میم یہ فارمولا کی میننگ لکھیے. محمد ذہبا یہ والے کا لکھا ہے، کس کا نہیں، لکھا ہے؟ ان کو لکھیے، جو فارمولے ہیں ان کو لکھیے. فعلا، اچھا جی سب سے پہلے فعلا لکھیں گے، پھر اس کی میننگ لکھیے کہ فعلا کی میننگ کیا ہوتی ہے. فعلا یہاں پہ لکھیے اس ایک آدمی نے کیا. پھر چاہے تو اسی کی جمع کر لیجیے آگے، فعلو. اب کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ جمع ہو گیا. میم ان سب آدمیوں نے کیا کیا. لکھیں گے؟ ان سب آدمیوں سب نے کیا. آدمیوں صحیح، نے ان سب سب 3rd آدمیوں نے کیا. پرسن. تم سب نہیں ہے یا ہم سب نہیں ہیں، سب ہم آدمیوں تو نے کیا، وہ 3rd پرسن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سب آدمیوں نے کیا. یہی لکھیے. اس کے آگے بھی پیج پہ یہاں پہ جگہ آپ لوگوں کی ہوگی نا، اس میں تھوڑے سے ایگزامپل لکھ لیے گا کہ جیسے کھانا پینا سننا. ان سب نے سنا کا کیا ہو جائے گا بتائیں. ان سب نے آدمیوں نے سنا. ان سب سمع آدمیوں نے سنا. ہاں، تو اس کا آپ کیا ورڈ ڈال دیں گی. فعلو میں کیسے بنا لیں گی اس کے اوپر؟ اس فارمولے پہ آپ کو ڈالنا ہے نا. جی سمیع سمعو، اور سمیع کہیں کہیں پہ سمعو. سمعو بھی آ جاتا ہے. قرآن میں آپ کو معلوم ہے کہ سمعو لکھا سمیع ہوتا ہے نا. سمعو کا جو ہے وہ تھوڑے کچھ چینجز آتے ہیں، وہ دیکھے جائیں گے انشاءاللہ کہ کیا ہوتے ہیں. لیکن سمعو آپ کو پتہ چل گیا کہ بہت سارے جی کہ آپ کو سمع مانے سننا ہوتا ہے. اور ہاں یعنی بہت آپ نے اس پہ ڈال دیا تو اب پتہ چل گیا کہ وہ سب آدمیوں نے سنا. کفر بتائیے. کفرا، کفرا اگر کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کفرو. کفرا کو اس صیغے پہ ڈال دیں گے تو کیا میننگ نکلنی چاہیے؟ ان سب نے کفر کیا. ایک آدمی نے سنگولر کیا. پہ نہیں، سنگولر پہ ڈالیے، سنگولر پہ. سنگلر اچھا پہ ڈالی. اسے ایک مرد نے اس ایک آدمی نے کیے. جی، ایک آدمی نے کیا، کفر کیا. اس ایک ہاں، اس آدمی ایک نے مرد نے یا کفر اس ایک کیا. آدمی نے کفر کیا. اب یہ آ جائے گا فعلا کے اوپر، کفر. اسی طرح آ جائے گا کہ اس ایک آدمی نے کفر کیا. دیکھیں اب کیا. اتنا سا 3 لیٹر ورڈ لکھا ہوتا ہے اور جی میننگ اتنی بڑی ہے. ایک ہاں آدمی بڑی نے بڑی. یہ کام کیا. کفر اس ایک صحیح. آدمی نے چلیں کفر اس کو کیا. ہم لوگ ٹھیک دیکھ ہے. لیتے ہیں. اگر اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں ایگزٹ ہونے پہ خرج کے اوپر ڈالیں، جو کہ جس کا روٹ ورڈ ہے خارا اور جیم. اس کے اوپر اگر بنائیں کہ وہ سب آدمی 3rd پرسن کے جتنے آدمی تھے سب چلے گئے. خرجو. خرجو، اس کی میننگ کیا ہوگی؟ وہ سب سب آدمی چلے گئے. وہ سب آدمی چلے گئے. چلے گئے. صحیح، بارک اللہ فیک. تو یہ میل اور میل کے لیے ہو گیا کہ ایک کی بات کریں گے تو ایسے، اور جی سب کی بات کریں گے جب تو کی اب بات کریں گے مؤنث کی تو طرف ویسے. آ جاتے ہیں. جی مؤنث کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر کہیں کہ ایک کرتی ہے تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ تا لگ جاتا ہے اسی کے آگے. جی وہ صحیح، تاب تا ساکن. فعالت ساکن. کے، اب اس کی فعالت کے آپ آگے کیا لکھیں گی میننگ؟ پالک کے آگے یہ اس ایک عورت نے کیا. صحیح، بارک اللہ فیک. پورا لکھیں گے. جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ بتائیں، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا تھا؟ جی وہ اس میں جو ہے کہ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی. فعلتو ہوتا ہے میں نے کیا، تا کے اوپر پیش.
جی اللہ اچھا، سبحانہ یہ تعالیٰ مؤنث کے جعلتو، لیے جی مؤنث ہاں ہے پھر۔ جی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہاں مؤنث کے پاسٹ ٹینس میں جب آپ تا ساکن لگائیں گی، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ یہ سکون اصلی ہے اس کا۔ جی اصلی آ، سکون ہے۔ جی ہاں ابھی جو قرآن کی آیتیں چل رہی تھیں اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا اللہ جی سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ فعلتو جعلتو، میں نے ہوں کیا، میں نے بنا دیا، میں نے کر دیا، تو پاسٹ ٹینس کے حساب سے تو کے اوپر پیش چلا آ رہا تھا، تو تو اس نے اس ایک آدمی نے کیا ہے، یہ اس طرح نہیں، ہوگا، ایک عورت نے کیا۔ یہ عورت نے عورت کیا، ہے، یہ تا عورت نے کیا، مؤنث جی ہاں کہلاتا ہے، جی مؤنث ہاں ہے، یہ مؤنث جی میں تا مؤنث کے لیے، کہلاتا ہے، جی صحیح۔ تو اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے تو یہ اس ایک عورت نے کیا ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ ایک عورت چلی گئی، کیا بنائیں گی آپ اس کا ٹرانسلیشن عربی میں؟ ذہبت، آپ کے پاس ذہبت، یہ سیدھا ہے، صحیح، یہ ذہبت، ذہبت، اس ذہبت، ایک عورت نے پڑھا، اللہ کی طرف سے حکم ہے نا قرآن میں، اقرا، پڑھنے کو کہا اللہ تعالیٰ کا، پڑھو، اسی کے اوپر بنائیے۔ ایک قرت، نہیں، قرأ، ای تو جو تھا وہ قرأت، قرأت، نہیں بارک اللہ فیک، قرأت، ای جو تھا وہ آرڈر فارم کے ساتھ خود ایکسٹرا ورڈ آتا ہے، آگے وہ ایکسٹرا لگا ہوتا ہے، اقرا، اکتب، آکل، وہ جو ہے وہ ساتھ میں اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اسمع، سنو، تو جو الف ہے وہ اس کا حمزۃ الوصل، وہ فارمولے کا ہے خود کا، ٹھیک، افعل اس کا فارمولا، افعل، وہ سیغے کا الف ہے وہ، لیکن روٹ ورڈ جو تھا وہ قرأ، فعل، ذهب، یہ سارے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر کہیں کہ اس ایک عورت نے لکھا، کتبت، بارک اللہ فیک۔ چلے ہم تھوڑے سے آپ لوگوں کو یہ روٹ ورڈ دیں گے، آپ ان کے اوپر یہ بنا لیں گے، سارے صیغے میں ڈال دیں گے آپ لوگ، جی آپ انشاءاللہ، جی جی میننگ انشاءاللہ۔ بھی میننگ بھی بتائیے گا۔ چلیں اگر وہ ساری عورتیں کریں گی تو اس کا یہ بتائیے فارمولا کیا بنے گا، آپ کے پاس اوپر لکھا ہوا ہے، فارمولا کیا ہوگا اس کا؟ فلعلنا، نہیں، دیکھیں فا عورتوں نے، ہو گیا دال کے ساتھ، ذہبہ پہ آپ اس کو یہاں پر ذہبہ پہ ڈال کے دیکھ لی، نون ایکسٹرا ہے، جیسے کہ یہاں پہ تا ایک ایکسٹرا تھا، کیا ہو جائے گا، فا کے بعد ہا کے اوپر جب ہے، پھر لام ساکن دکھ رہا ہے، فعل، پالنا، فعل، سوری عین آئے، لام بنا دیا، جی، فعلنا، گڈ، ماشاء اللہ، یہ ہے، یہ اس کا فارمولا ہے۔ کبھی آپ فارمولا کو دیکھ کے ورڈ پہچان جائیں گی، کبھی ویسے تو جو رٹنے والی چیز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، یہ ہمیں رٹنا ہوتے ہیں، فارمولا یاد کرنے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ رٹنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ آپ کو بار بار آتے جائیں گے، اس سے بھی یاد ہو جائے گا، اسی طرح سے ہم لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے تب بھی یاد ہو جائے گا۔ فعلنا مانے میننگ بتائیں، کیا لکھیں گے فارمولا میں؟ ان سب عورتوں نے کیا، عورتوں نے کیا، ہوں اگر اب ہم کہیں کہ وہ سب عورتوں نے لکھ لیا، کتبنا، اللہ پھر کتبنا، آئے گا الحمدللہ، کتبنا، اچھا کتبنا، لکھ یہ ورڈ ہم لوگ بہت مدرسے میں بولتے رہتے تھے، ہاں جی، سبھی اسٹوڈینٹ نے لکھ لیا کتبنا یا استاذہ، تو یہ الحمدللہ اس طرح سے پاسٹ ٹینس کا بھی ہو جاتا تھا، اور یہ ہم لوگ کی ساری عورتیں ہی تھی نا مدرسے میں، تو ہم لوگ نے وہیں پر سے ہی بولنا چھوٹے چھوٹے ورڈ سیکھے تھے، اب پوری دنیا میں بھٹک رہے ہوتے تھے، ہر آدمی ہر ایک سے بس یہ کہتے تھے کہ بس سب کو عورتیں بنا کے بات کر رہے ہوتے تھے، پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ بیچارے مرد حضرات ہیں اس وقت جن سے بات ہو رہی، تو بالکل اچھے سے یہ مؤنث پتہ چل گئے تھے کہ ہاں یہ کہنا ہے، تو ان کے صیغے اور میننگ کے ساتھ لکھ لیجئے، ہم کچھ ڈھونڈ کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہوم ورک میں دیتے ہیں، آسان سے جو ہیں ذہبہ، یہ وہ تو ایک آدھ لکھ ہی لیجیے گا، باقی اور بھی آپ لوگوں کے جس میں زبر زیر کوئی خاص چینج نہیں ہو رہے ہوں گے وہ ہم آپ لوگوں کو دے دیں گے، اس میں پھر آپ لوگ اس کو فل کیجیے گا انشاءاللہ۔ چلیں یہ سبھی کو کلیئر ہو گیا جتنے ہم لوگ نے ورب سیکھ لیے ہیں، ٹینس اس کا اس طرح سے آپ لوگوں نے لکھ لیا، بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہو جاتے ہیں، زیادہ سے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کو، یا ایک پیج اس کو پورا دے دیجئے کہ اس کے اوپر ابھی بہت، کیونکہ دیکھیں کام کرنے کے وہ سب جائیں گی بھی آنا ہے، اور ڈوئل بھی اسی میں ابھی ڈوئل تو دیا نہیں انہیں نے،
اس کے بیچ میں ایک ڈوئل بھی آتا ہے، صرف ہم نے ٹو لے رہے ہیں کہ ایک نے کیا ان سب نے کیا. عربی کا ہم لوگ کو سبھی کو رول معلوم ہے کہ ایک دو پھر پلورل آتا ہے، صحیح. تو اگر جی ڈوئل ہوگا تو اس میں کیا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، تو وہ بھی آئے گا. فی الحال ابھی یہ چھوٹا سا جتنا ہم لوگوں نے 15 بک کے حساب سے سیکھ لیا ہے وہ آپ کو بالکل پکا یاد ہونا زیادہ کہ دیکھیں اینڈ میں کتنی ذرا سی چیزیں دی ہوئی اس میں، تو یہ آپ کو بہت اچھے سے پکی یاد ہونی چاہیے. چلیں کوئی پڑھیں گی؟ شازیہ سے شروع کرتے ہیں، پڑھیں شازیہ. السلام علیکم. تین ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الفتیہ. السلام علیکم. فتیہ کی میننگ بتائیں. ینگ مین. جمع ہے کہ یہ ہے پلیورل ہے میم. تو بہت سارے یعنی کہ ینگ بوائز جو ہوں گے ان کے حساب سے بات چل رہی ہے. چلے آیا تو مونس کے لیے نہیں آیا. آگے بڑھیں. حامدن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں سلام کا جو جواب ہے اس میں سے دیکھیں ہم لوگ کچھ ہم لوگ غلط بول رہے ہوتے ہیں کیا. وعلیکم السلام کہتے ہیں ہم لوگ یا وعلیکم السلام مسلام کہتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر، صحیح. جی وعلیکم میم. السلام کہہ رہے ہوتے ہیں. وعلیکم السلام ہے، میم کے اوپر بھی یہ جمع، یہ اس کا میم کا پیش جو ہے وہ اپنا نہیں ہے تو یہ لگایا ہوا ہے. میم الجمع کا ہے. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو اس کے اوپر جب عارضی جب آپ اس کو لگائیں گی دو ساکن التقاء ساکنین ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ آپ کو علیکم السلام منہ پہ پیش بھی ہے تو کبھی آپ ٹائپ بھی کریں تو اس میں یہی ساری باتیں لکھیں اور یعنی کہ وعلیکم السلام السلام نہ کہہ کے وعلیکم السلام اس کے اوپر یوں لکھیں یا اور جو بھی آپ لکھتے ہیں وہ سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو بھی دھیان رکھنا ورحمۃ اللہ کے زیر ہی ہے ورحمۃ اللہ تلا یا اس طرح کے تو ہم لوگ بڑی مسٹیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ کر رہے تھے وعلیکم السلام السلام کہہ رہے ہوتے. آگے پڑھیں شاذہ. احد الفتیہ. ہاں میننگ بتائیں احد الفتیہ. یہ احد کیا ایک. فتیہ میں سے ایک کوئی بولا. اچھا. ہوں کیف حالک یا عمی. میننگ بتائیں. آپ کا حال کیسا ہے اے امی. عمہ نے کیا ہوتا ہے؟ یہ چاچا. جی اور امی میرے چچا. صحیح. اگر ہم امی کہیں امی مانے تو میری ماں ہوتا ہے. امی ہوتا ہے ویسے تو امی مانے ماں ہوتا ہے اور امی کہا جاتا ہے. یہاں پہ امی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہماری طرف آتے آتے یہ امی بن چکا ہے. امی جی. مانے ہوتا ہے میری ماں. چلیں امی عین سے ہے اس کا مطلب میری چچی سوری میرے چچا. اگر آپ کو کہنا ہو میری چچی تو کیا کہیں گی؟ اماں. کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا بتائیں کیا ہو جائے گا. امتی. ہاں میری چچی کہنا تا کھل جائے گا اور یہ کیا بن جائے گا. صحیح جی یہ ہٹ جائے گا اس کا تا کھل جائے گا اور یہ امتی. امتی. صحیح. آگے پڑھیں. اس کو مؤنث پورا مؤنث بتائیے کہ اگر آپ کو پورا مؤنث کہنا ہو کہ میری چچی کیسی ہیں آپ تو کیا کہیں گی آپ؟ کیف حالک یا صحیح. کیف حالکی یا حالکا تھا امتی. امتی. کیف حالکی یا امتی. امتی. جی کی چینج ہوا کا کے بجائے کی آ گیا. کیف حالکی یا امتی. صحیح. سب کو سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. جی میم. ایک اور پڑھ لیجیے یہ والا بتائیے. جی. حامد انا بخیر والحمد للہ
कैफा हालुकुम मन अंतुम। वनन तुम भी है? अच्छा पूछ रहे हैं हो कौन तुम लोग। ओके मैं तो खैर क्या, हाँ मीनिंग बताए फिर हम बताते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तुम सब कैसे हो? क्योंकि मीम जमा आ गया। कैफा हालुका, हालुकी, हालुकुम, तुम सब के लिए सही। तुम सब चलिए कैसे हो? हम्म मन अंतुम, तुम सब कौन हो? सही, तुम सब कौन हो। खैर खैरियत लेने के बाद पूछ रहेंगे कौन हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यहाँ पर ये बताइए कि अना बिखैरिन क्या है। ये एक छोटा जुमला है, मैं खैरियत से हूँ। मैं के बारे में उन्होंने दे दी। जार मजरूर। हाँ और फजर भी आ गया जी है, इस वजह से ये अना के बाद जो खबर है इसकी, कि मैं खैरियत मुब्तदा से हूँ, खबर। क्या हो गया, वो मजबूर क्यों लिखी हुई है, जबकि हमको मालूम है कि खबर जो है वो मरफू लिखी होती है, पेश के साथ होना चाहिए था। अना खैरुन लेकिन अगर होता कि मैं खैर हूँ, तो ये मैं खैर हूँ हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, मैं खैरियत से हूँ, इसलिए जा इसमें हुर्फ जर क्या है, बी। बी बी। बारकल्लाह फिक, इस वजह से ये मजरूर लिखा गया। अना के बाद इसकी खबर बिखैरिन पूरा है, और ये हुर्फ जर है, और इसकी इस वजह से मजरूर आया है क्योंकि वो उसमें लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है बताइए, क्या ये जुमला फेलिया है या जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया इस्म से शुरू होता है, जुमला फेलिया फेल से शुरू होता है, बताएं क्या है। जुमला इसमें है, इसमें जुमला इसमें है। इस्मिया है, इस्म है, ये कैसे जी पता चला। मीन आ, वो लाम से, अलिफ लाम से। आ, अलिफ सही, लाम अल्हम्दु में आपने अलिफ लाम से देखा पता कि चल जाता है एक जुमला। इससे पता इसमें है। चला कि ये इस्म है, इस्म से शुरू हो रहा है। अल्हम्दु, जी प्रॉपर नाउन। हाँ ये हो गया इसकी मुब्तदा, यहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ अब ये ये खबर ये किसके लिए है, इसकी खबर किसके लिए है ये चीज, अल्लाह वो किसके बारे में आप बता रहे हैं, वो आगे फिर आएगा। तो ये क्यों जेर से है, ये तो खबर है। ये लिल्लाहि लाम जेर के लिए जार मजरूर मजरूर। हुआ, से मजरूर सही, हुआ। बारकल्लाह फीक, जिस तरह से बी ऊपर अटैच किया हुआ था, उस वजह से वो मजरूर हो गया था। अच्छा, एक और कुरान की भी ये चीज है कि जब अल के साथ आप ली लगाती हैं, तब ये जो ये बेचारी है, ये पढ़ने में कभी होती कभी लिखने में नहीं थी, तब ये परमानेंट हटा दी जाती है, और ये लिखने से भी गायब हो जाती है, और फिर हमें से कुरान में भी यही कहना होगा लिल्लाही। ठीक है, हमजतुल वस्ल हटी हुई है इसकी, और इसमें ली जुड़ा हुआ है, तो ये लिखने से भी हमजतुल वस्ल हट गई है, और लिल्लाही ली अटैच। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक पूरा जुमला हो गया कि हर तारीफ अल्लाह के लिए है। कई हालकुम में आपने देखा हालुकुम, कुम जो था वो जमा का भी आ गया, यहाँ पे ऊपर मुअन्नस की बात चल रही थी, अगर ये पूरा सॉरी मुज़क्कर की बात चली थी हालू का, आपने मुअन्नस बना के भी दिखा दिया, गुड माशाल्लाह। नेक्स्ट कौन करेंगी। मिसबा, जी बाजी। हाँ जी करें। आहदहुम, अहदुहुम माने आहदहुम यानी उनमें से एक। सही, उसने कहा कि नहनु, हम, अबनाउ बेटे हैं, दुक्तोरी मूसा यानी कि डॉक्टर मूसा के। सही, दुक्तूर या फिर तबीब, या फिर आम लैंग्वेज में डॉक्टर भी दुक्तूर भी कहते हैं, इंग्लिश का ही है, डॉक्टर से दुक्तूर कहा जाता है, लेकिन तबीब भी होता है। सही, एक और वर्ड भी आपको पता चला, जबकि ये हमारे उससे मिला हुआ है। ये दुक्तूरी में रा के साथ कसरा क्यों है। जी बाजी। रॉ के पास कसरा क्यों है अद्दुक्तूरी में। अपना ये तो हम लोग ये मुदाफ मुदाफ इलैह है ना बाजी। सही, अबना जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, तो अबना और दुक्तूरी के मीनिंग क्या पूरी बन जाएगी, मुदाफ मुदाफ इलैहि होने की वजह से, बीच में काफी उसके के लगता है ना। हाँ, के मान डॉक्टर जाएगा। के बेटे बन जाएगा। हाँ अब डॉक्टर का नाम भी आ गया है, डॉक्टर मूसा के बेटे हैं, तो पूरा आ गया। अब इसमें मुब्तदा खबर बता सकती हैं।
کتنی مبتدا 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 خبر اس میں یعنی کہ مبتدا یعنی کہ ابناؤ ہے، اور اس کا نہیں، خبر مبتدا تو یعنی کہ اسٹارٹنگ ہوتا ہے، اسٹارٹنگ میں یہ مل جائے گی آپ کو. نحن وہ آگے بتا، نحنو کا نحن، مبتدا ہم. وہ خبر ہے یہ. ہاں ہم اس کو بڑا کر لیتے ہیں. جی، نحنو مانے ہم. اب ہم کے بارے میں آپ کو خبر دینی ہے. جی بتائیں، ہم یہ کیا وہ ہیں؟ نحنو یعنی کہ مبتدا ہے. ابناؤ ہاں، ڈاکٹر موسیٰ وہ خبر دے رہے کہ ہم کون ہیں. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے پورا. اب آپ لوگوں نے خبر کا وہ سیکھا تھا نا کہ خبر بھی آپ کی شبہ جملہ بن جاتی ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ ہو تو اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں، یعنی کہ زیادہ خبر ہے اب اس کی. ویسے تو اگر ایک آپ کا پوچھا جائے تو آپ کا یہ ایگزیکٹلی ہے. اب اس کے آگے یہ جملہ اور آیا ہے نا کہ ہم بچے ہیں. اب وہ کس کے ہیں وہ انہوں نے ڈیٹیل پورا یہ بتائی بھی ہے آگے، تو وہ شبہ جملہ کہلاتی ہے. تو خبر پوری یہاں تک آئے گی. نحن ابناء الدکتور موسیٰ، نحن مبتدا ہوگی اور خبر یہ. صحیح آپ لوگ کو پتہ چل رہا ہے کس طرح سے جواب دیے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی مصباح ایک اور پڑھا. حامد. حامد اہلا و سہلا و مرحبا، یعنی کہ اہلا و سہلا ویلکم، مرحبا. ابوکم تمہارے باپ، صدیقی میرا دوست ہے. آئینہ امکم کہاں ہے تمہارا چاچا. شیخ عیسیٰ یعنی کہ شیخ عیسیٰ تمہارا چاچا کہاں ہے. موسیٰ ان کے باپ تھے، اور انہوں نے اس کے بعد میں وہ بھی بتا دیا کہ ہم ان کے دوست ہیں. اور عیسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. عیسیٰ بچوں کے کون ہیں؟ چاچا. صحیح، یعنی کہ موسیٰ کے بھائی ہیں کوئی عیسیٰ، اور وہ پھر ان کے چچا ہیں، جن کے بارے میں یہ ان سے بات ہو رہی تھی. انہیں نے پوچھا کہ اچھا وہ پہچان گئے. اہلاً و سہلاً کیا، ویلکم کرا ان کا. اور کیا انفارمیشن دیا کہ ابوکم صدیقی، یعنی تمہارے باپ جو ہے میرے دوست ہے، صدیقی دوست. اسی جملے کو اگر آپ مؤنث کرنا چاہیں تو کیا کہیں گی؟ جی مصباح آپ کو آئے گا. ابوکم، کم کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ امکم. جی، کم کے بجائے اس کو بھی مؤنث کیجیے. تم عورتوں کی ماں ہیں. ہن تو ان کے لیے آئے گا. ہاں کے ساتھ آپ نون لگائیں گی تو تھرڈ پرسن. ابھی کاف چل رہا ہے، کاف کے ساتھ لگائیے. ہن، امہ ہن صدیقی. دیکھیے آپ کہہ رہی ہیں امہ ہن، سوری ہن تو آپ ہو یا ہیا یا پھر ہو کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے. ہو ہے، پھر ہا ہے. سن نہیں رہے ہو 10 منٹ کے لیے. یہ کیا آئے گا یہاں پہ بتائیں؟ ہن اگر آئے گا تو یہ پرسن کے لیے بات ہو جائے گی نا. ابھی ہم لوگوں کا کیا چل رہا ہے؟ کا، کی، کے. امتی ہے. ہاں اب بتائیے یہاں پہ کم آیا ہوا تھا، تو اب کس کے ساتھ نون آئے گا؟ نون آئے گا کن. یعنی اب آپ ڈائریکٹ بات کر رہی ہیں کہ تم سب کی ماں، تھرڈ پرسن سے بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن سے بات ہو رہی ہے کہ تمہاری کا، کی، کم، کننا. کاف ہی چلے گا سب کے ساتھ. ام کننا، امہ کن صدیقی. اسی طرح سے آئینہ امہ کنہ. اس کو بھی مؤنث کیجیے. صدیق کے اس میں جو یاد لگا ہوا ہے. صحیح، صدیقتی. یہ ہے. اور صدیقہ مانے ہوتا ہے کہ فیمیل ہے نا، صدیقہ. صحیح، تو آپ اس کو پھر تا کے ساتھ ایسے صدیقتی. یہ ہو گیا ٹوٹل مؤنث ہو گیا. چلے بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سب بنا رہے ہیں. این عمکم الشیخ عیسیٰ، آپ کے چچا کہاں ہیں؟ شیخ عیسیٰ. چلے یہیں پہ رکیں گے، ٹائم اوور ہوتا ہے.
جو لوگ رہ گئے وہ اگلی بار انشاءاللہ ضرور پڑھیں، اور میرے پوچھنے کے وقت بتا دیا کریں کہ کون کون لوگ رہ گئے ہیں انشاءاللہ. چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.